یہ کہہ رہے کہ آپ نے لوٹا. میں نے کس کو لوٹا یار؟ آپ کیسے بات کریں؟ 200 لوگوں کو ڈپٹی کمشنر آفس لا کر ان کے دکانیں سیل کرتے ہیں. 3-4 مجسٹریٹ صاحبان ایسے ہیں جو ایک دن میں 6 سے 7 لاکھ روپیہ لوگوں سے جرمانوں کے مد میں وصول کرتے ہیں. 1885 تندور ہے کوئٹہ شہر میں، تو 380 تندور اس وقت بند ہے. تو بروز منگل کے بعد پھر پورا کوئٹہ شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا. خالی تو آٹے پہ کاروبار نہیں چلتا ہے، گیس آئے نہیں. ناجائز نرخ اور ایک ناجائز ریٹ مسلط کیا گیا ہے. کیونکہ میں محمد نعیم خان خلجی چیئرمین نانبائی اسوسیشن 26 سال سے تندور اسوسیشن کا ہوں. علیہ فرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کوئٹہ میں موجود نہیں تھا. ہمارے باقی جو یونین والے تھے وہ بھی کوئٹہ میں موجود نہیں تھے. جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس میں صدر نانبائیان و ایسی صاحبان، وکلا برادری، انجمن تاجران، عوامی مشترکہ طور پر مشاورت کرتے ہیں اور اتفاق رائے سے ایک روٹی کا نرخ مقرر کیا جاتا ہے. اس کی رپورٹ فرائز کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین کو پیش کرتے ہیں اور آئندہ اجلاس میں نرخنامے کا اعلان کیا جاتا ہے. جبکہ فرائز کنٹرول کمیٹی کے جانب سے کچھ دن پہلے نرخنامہ جاری کیا گیا، اس میں ہمیں اعتماد میں لیے بغیر نرخنامہ جاری کیا گیا جسے ہم لوگ مسترد کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے فرائز کنٹرول کمیٹی کے حکام بالا سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات ظاہر کی، مگر اس سلسلے میں ہماری ایک نہیں سنی گئی. ہم مجبور ہو کے آج آپ کے توسط سے اور اس پریس کلب کے توسط سے ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ روزانہ کمشنر صاحب خود تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دن میں تقریباً 200 لوگوں کو ڈپٹی کمشنر آفس لا کر ان کے دکانیں سیل کرتے ہیں اور ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہم لوگ آٹا گوندھ دیتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ جو پورا دن کا تیاری کر دیتے ہیں روٹی بنانے کے لیے، وہ سارا آٹا خراب ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے سارے مزدور باہر در بدر گھومتے ہیں، ہمارے کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. 3-4 مجسٹریٹ صاحبان ایسے ہیں جو ایک دن میں 6 سے 7 لاکھ روپیہ لوگوں سے جرمانوں کے مد میں وصول کرتے ہیں. ہماری پریس کانفرنس کا مقصد حکم بالا تک اپنی آواز پہنچانا ہے. حکام کے جانب سے یا تو ہمیں صحیح ریٹ دیا جائے یا تو ہم مجبور ہو کر اپنے دکانیں بند کر کے چابیاں فرائز کنٹرول کمیٹی یا ڈی سی صاحب کے حوالے کر دیں گے. ہم لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک فیصلہ کیا گیا ہے. آج یہاں پہ ہمارے کوئٹہ شہر کے تمام جو ہمارے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں، کوئٹہ شہر کے جتنے علاقے ہیں، سریاب روڈ ہے، ہزار گنجی ہے، جناح ٹون ہے، شہباز ٹون ہے، المو چوک ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، نوا کلی ہے، کوئٹہ شہر کے تمام یہاں پہ نمائندگی موجود ہیں. کم سے کم 800-900 ہمارے یہاں پہ کارکنان موجود ہیں. باقی ہمارے کارکنان ڈی سی آفس میں موجود ہیں، اے سی سریاب کی عدالت میں موجود ہے، اے سی کچلا کی عدالت میں موجود ہے. تو ہم لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، خاص طور کمشنر صاحب کوئٹہ جو پورا 4 ضلعوں کا مالک ہے، کمشنر کوئٹہ ڈویژن، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بروز منگل تک اگر ہمیں یہ نرخنامہ دوبارہ اس نرخنامے پر نظر ثانی نہ کیا گیا یا ہمیں ایک اچھا ریٹ نہیں دیا گیا، یا باقی جو اضلاع ہے یا جو باقی جو صوبے کا جو بڑے شہر ہے، مثلا کراچی، مثلا لاہور، مثلا پشاور، تو ہمارے کوئٹہ کا بھی اگر اس کے ساتھ میچ ریٹ نہ ہوا تو بروز منگل سے، کیونکہ اس وقت ہمارے 380 تندور کوئٹہ شہر میں یا بند ہے یا سل لگایا گیا ہے.
تو ہمارے تمام کارکنان کا پرزور یہی مطالبہ ہے کہ باقی جو ہمارے تندور ہے کم سے کم 1883 1885 تندور ہے کوئٹہ شہر میں، تو 380 تندور اس وقت بند ہے. تو باقی کارکنان کا یہی ڈیمانڈ ہے، خاص طور نعیم خان سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو دیگر ساتھی ہمارے 300 تندور اس وقت بند ہے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ اظہاری ایک دیجی کرتے ہوئے کل سے ہم لوگ تندور بند کر رہے ہیں. لیکن نعیم خان اور ہم نے تمام اپنے کارکنان کو یہی ایک پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بروز منگل تک ہم گورنمنٹ کو، سرکار کو ٹائم دیتے ہیں، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کو، کہ خدا را ہمارا اس نقنامے پہ نظر ثانی کرے اور ہمارے کارکنوں کی یہ گرفتاریاں بند کرے. جو تندور سیل ہوا ہے اس تندور کو کھولا جائے، اور جو ہمارے کارکنان جیلوں میں چلا گیا ہے اس کارکنان کو رہا کیا جائے. اگر بروز منگل تک ہمارے یہ سارے مطالبے منظور نہیں ہوئے تو بروز منگل کے بعد پھر پورا کوئٹہ شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا. اگر سارا کوئٹہ میں یا سارا پاکستان میں 5,000 6,000 4,000 3,000 2,000 کم ہوئے تو ہم جرمدار ہیں. اگر 200-400 روپیہ کم ہوئے تو خالی تو آٹے پہ کاروبار نہیں چلتا ہے. گیس آئے نہیں، 10 بجے 9 بجے کے بعد ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں. گیس کا ریٹ کہاں پہ پہنچا؟ لیبر پہلے 20,000 روپے میں ملتا تھا، اب جو ہے 50,000 روپیہ نہیں مل رہے لیبر. ادھر پکڑ دکڑ شروع ہے، لوگوں کو لے جا رہے، بارڈر پار کر رہے، لیبر کہاں پہ ملتا ہے؟ بجلی کا ریٹ کم ہوئے، کیا گیس کا ریٹ کم ہوئے؟ کرائے کم ہوئے؟ ہمارا جو گوشت ہے یا مرغی انڈے یا دہی لسی ہے، جو بھی کوئی اشیاء خرد نوش ہے، کس چیز میں کمی ہوا ہے؟ اب کوئی بھی میڈیا والا میں بتا دے، اگر سب پہ چھاپے لگایا جا رہا ہے، سب کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں 2 دفعہ لوٹے جائے. اگر ایک نان بھائیوں پہ عذاب اللہ کا نازل کیا پریس کنٹرول کمیٹی کے توسط سے، یہ تو بالکل ناجائز ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنا کمزور بھی نہیں جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. ہم نے بار بار اپنا زور طاقت ان لوگوں کو بھی دکھایا، ایسا بات نہیں ہے. ان لوگوں نے بھی ہر دفعہ ہمارے خلاف کیسے بنائے، ہمیں جیل میں بند کیا 3 دن پہ تھے، ہمارے خلاف اپنا گروپ بنایا، ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر ہمارا جی رضا پہ 6 فائر کاٹا گیا ہے. یہ پریس کنٹرول کمیٹی کے افسران نے، مگر آج پھر بھی ہم نے ڈی سی صاحب سے ملا، ای سی صاحب سے ملا، ان کو محنت جاری کیا کہ بابا 600-700 روپیہ کم ہوئے، آپ نے 10 روپیہ کم کر دیا، ٹھیک ہے 10 روپیہ کو منظور ہے، آپ نے کم کر دیا، مگر آپ نے 60 گرام بھی ساتھ کم کر دیا. پہلے 330 گرام تھا، آج تم نے 360 گرام کر دیا. کیا اتنا اچھا کم ہوئے؟ کوئی آپ بتا سکتے؟ اگر آپ بتا سکتے آپ بتا دیں، میں جرمدار ہوں کہ اگر ہمارا روٹی کم ہوئے. اگر وقت سے ہی مسلط کیا جاتا ہے نقنامے تو ہم تو مجبور ہیں اپنا حق کے لیے، ہم تو لڑیں گے. ہم چوری کریں گے تو ان لوگوں نے ہم کو مجبور کیا، ہم نے زیادتی نہیں کیے. ہم سے اللہ پوچھے، اگر ہم نان بھائیوں کے لیے ہم سیشن ان کے حق میں فیصلے کرتے، عوام کے خلاف کرتے، ہم بھی عوام میں سے، ہم بھی تندور کی روٹی کھاتا ہے، ہمارے سارے خاندان تندور کی روٹی کھاتا ہے. کون آج کل گھر میں پکاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پکاتا ہے. تو ہمیں کیا مفت روٹی دیا جاتا ہے؟ صرف نان بھائیوں کے لیے ہم اس لیے لڑے کن کو اپنا دیا جائے. ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی ابھی بتایا کہ بابا 10 روپیہ ہم نے کم کر دیا، بالکل ہمیں منظور ہے، مگر ہمیں جو پرانا ریٹ ہے 280 گرام وہ ہمیں دیا جائے. 10 روپیہ پہ 90 گرام کا روٹی آتا ہے. 90 گرام ہم نے حساب لگایا، پھر بھی حساب لگایا، 90 گرام آپ کس کھاتے میں کم سے کاٹ رہے ہو؟ مگر 90 گرام کاٹو، کوئی بات نہیں، ہمیں 280 گرام روٹی دیا جائے. آپ اگر وہ نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ تجزیہ کیا جائے. اگر آپ میڈیا کے توسط سے آپ ہمارے ساتھ کریں، اگر ہمارا کو 5 روپیہ ملے بالکل ہم اسی ریٹ پہ چلیں گے. اگر ہم کو 1 روپیہ نہیں مل رہے تو ہم کسی اور کے لیے تو اب
نہیں بیٹھے. ہمارے بھی بال بچے جو لوگوں کے, ہمارے بھی اسی طرح بچے, ہم بھی ایک ایک دکان میں 3 4 4 پارٹنر بیٹھے ہیں اسی اللہ کے اسرے, یہ ہمارا اسرے میں بیٹھے ہیں لوگ دکانوں میں. نہیں وہ بات نہیں, وہ ہم نقنامے میں بھی ہے, مگر وہ وجہ سے ہے کہ ہوٹل والے خود, اگر ہوٹل والے روٹی نہ مانگے, وہ صرف شہر میں ڈبل روٹی چل رہے, جہاں پہ ہوٹل ہے, جہاں پہ کباب وغیرہ ریڑھی, چھولے والے ریڑھی ہے, ان وہاں پہ 20 ڈبل روٹی ملتا ہے, اور کتنی سائڈوں پہ آپ جاوے کوئی بھی ڈبل روٹی نہیں ہے. ابھی ہمارے روٹی بالکل ہم بول رہے ہیں کہ 30 روپیہ لگے, کیونکہ گورنمنٹ چاہتا ہے کہ بابا مہنگائی پہ کنٹرول کرے, سستائی بنائے عوام کے لیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ سستائی ملے, تو ہم خود بھی ابھی ڈی سی صاحب کو بتایا کہ 30 روپیہ روٹی بناؤ, دے دو, 280 گرام وزن دے دو ہمیں, 360 گرام کدھر سے آپ پورا کریں گے, میں کدھر سے پورا کریں؟ نہیں, ہمارا جو بھی گورنمنٹ کا پالیسیاں ہوتا ہے ہم اسے کوئی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کی حمایت کرنے والے ہیں, ہم خود پاکستانی ہیں. جو بھی پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے, آواز بلند غلط استعمال کرتا ہے, ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستان زندہ آباد کا نعرہ وقت لگاتے ہیں, ہم کسی کی حمایت اس میں نہیں کریں گے. اس بھائی کا میں 1-2 باتیں وضاحت کروں. جو آپ نے کہا کہ افغان مہاجرین, ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی افغان مہاجرین یہاں پہ اپنا کاروبار کرے بغیر کوئی چیز کے. ہم لوگ یہ جو ہمارے تندور والے سب تاجر ہیں, آج تک ریکارڈ پہ موجود ہے, ہمارے ایک تندور والے نہ کسی دہشت گردی میں ملوث رہا ہے, نہ کسی کوئی بڑا سا وہ ایکسیڈنٹ میں ملوث ہوا ہے, نہ کسی سیاسی گروے سے اس کا تعلق ہے. سارے غریب طبقے, نہ آج تک کسی نے راشن لیا ہے, آج تک نہ کسی نے وہ کیا ہے. تو ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ, جو ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں, جو ہمارے وہ کام کر رہے ہیں, وہ جو ہے جس کے ساتھ سبز کارڈ ہے اور جس کے ساتھ شناختی کارڈ ہے, یہ لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جس کے ساتھ شناختی کارڈ ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے, جس کے ساتھ سبز کارڈ ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں جو گورنمنٹ کا پالیسی ہے, جیسا نعیم خان نے کہا ہے کہ ہم لوگ بھی اسی وطن اسی مٹی کی شہری ہے, ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں, ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تاجر ہیں. یہ جو جتنے ہمارے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تاجر ہیں. آج تک کوئی بھی ثبوت پیش کرے کہ ہمارا کوئی تندور والا کسی دہشت گردی میں ملوث. اچھا سر یہ بتائیے, جب ہڑتال ہمارا ہوا 17 دن, ہڑتال کے بعد ایک ثالثی کمیٹی بنا, مولانا رمضان مینگل صاحب سب تھے, ہم اور نعیم خان ولی افغان بھی تھے. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ لوگ ہڑتال ختم کرو. تو جو ثالث نے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ 10,000 تک آپ کی بوری کا قیمت رہا تو آپ کا 330 گرام وزن ہوگا, 40 روپیہ ریٹ ہوگا. لیکن جیسا 9,000 تک بوری آ گیا, ہم لوگوں نے 360 کر دیا, 30 گرام بڑھا دیا. جیسا ابھی 8,000 پہ آج یہ پرچی ہے میرے ساتھ, ہم لوگوں نے آٹا خریدا ہوا ہے 8,500 روپیہ. جو گھر والا آٹا ہے وہ بالکل 7,000 پہ ہوا ہے. وہ جو گھر والا آٹا ہے وہ مکمل چوکر ہے, وہ تندور میں پکتا نہیں ہے, وہ تندور میں وہ نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ڈی سی صاحب نے ہمارا ساتھ جو اسی معاہدے میں یہ ہمارا ساتھ طے ہوا ہے کہ آپ نے پائن آٹا چلانا ہے, آپ نے VIP چلانا ہے. تو ہم اور نعیم خان نے اس کے ساتھ یہی معاہدہ کیا تھا کہ جیسا 10,000 سے 9,000 پہ آ گیا, ہم لوگوں کا 30 گرام اوپر کیا. جیسا 9,000 سے 8,000 پہ آ گیا تو کم سے کم اس نے تو 60 گرام کم کرنا چاہیے تھا, 80 گرام کم کرنا چاہیے تھا. لیکن اس نے ایک دم 10 روپیہ بھی کم کر دیا اور 60 گرام کو بھی برقرار رکھا. ہم لوگ نعیم خان بھی یہی کہتا ہے اور ہم بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی عوام پہ بوجھ نہ ہو, عوام پہ تکلیف نہ ہو, ہم بھی عوام میں سے ہے. لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں, آج کراچی میں 120 گرام 15 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 17/4 کو, آپ لوگ ابھی بھی چیک کر سکتے ہو. 120 گرام 15 روپیہ. تو چمن کا جو ہے, چمن پہ 270 گرام جو ہے وہاں پہ ریٹ جاری ہوا ہے. پشین میں یہی ہے, مستنگ میں یہی ہے, کلات میں یہی ہے, ارنائی میں یہی ہے.
कोयटा ने क्या गुनाह किया हुआ है? कोयटा के तंदूर वाले तो ऐसे बेलावारिस तो नहीं है। मेरे सवाल का शुक्र, जवाब दे दे, मेरे सवाल का जवाब दे। ये जो आप बात कर रहे हो लूटा, हम लोग ने किसी को नहीं लूटा है। हम लोग ताजर है, हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं जो इतना ज्यादा हम लोग किराया दे रहे हैं, हम लोग सुबह 6 बजे उठते, रात 12 बजे तक में जो है इस 50 सेंटीग्रेड गर्मी में हम लोग जो है रोटी बना रहे हैं। आप मुझे कह रहे हो कि आप लोगों ने लूटा? हम लोग ने किसी को नहीं लूटा है। हम एक ताजर है, एक ब्राह्मण लोग है, गरीब लोग है, आज तक हमने किसी को नहीं लूटा है। ये जो आपका बात है ये बिल्कुल ये जो है नाइंसाफी हमारे साथ आप कर रहे हो कि आपने किसी नहीं, मैं ये कहता हूँ साफी बिल्कुल हमको ये कहे कि भाई आपने 100 ग्राम जो है क्यों कम किया, आपने क्यों जो है मसलन आवाम के साथ नाजायज किए कि आपने क्यों? ये भाई बात सुनो, उस भाई का और मेरा भाई का बहुत फर्क है, आपका और इसका भाई का भी फर्क है। ये कह रहे हैं कि आपने लूटा, मैंने किसको लूटा यार? आप कैसे बात कर? लूटा तो वो है कि भाई रास्ते को पकड़